السلام علیکم گائز، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، کچھ دنوں سے آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اباؤٹ رجب بٹ اینڈ ہز وائف، ٹھیک ہے، ایمان رجب. تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان غلط ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رجب غلط ہے. کوئی غلط ہے کوئی نہیں ہے، اس پہ ہم لوگ بات نہیں کر رہے. میں سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی نا، آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں یار کسی کی بھی پرسنل میٹر میں کوئی بات نہیں کروں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی اپنی زندگی میں کچھ بھی کر رہا ہو، میں اس کے بارے میں نہیں بولوں گی. کیونکہ میں کون ہوتی ہوں بھائی کسی کے پرسنل معاملات میں بولنے والی، یا ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ آپ یہ نہ کرو، آپ وہ نہ کرو، آپ ایسے نہ بولو، آپ ویسے نہ کرو، آپ فیملی نہ دکھاؤ، آپ فیملی دکھاؤ. ہر انسان کو آج کل اپنا بہتر پتا ہوتا ہے. کوئی فیملی ولاگنگ کر رہا ہے، کوئی فیملی کو ڈسکس کر رہا ہے، کوئی فیملی کو نہیں ڈسکس کر رہا. ہر ایک انسان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. اسٹل اس میں انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ جون سا راستہ چوز کرے وہ چوز کر سکتا ہے. صحیح ہے، جس نے جو کرنا ہوگا ہم اس کو روک نہیں سکتے، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں. اچھا جی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار، ایٹ لیسٹ ہمیں حق کی بات کے لیے بولنا چاہیے، رائٹ؟ تو سب سے پہلے تو آج میں ویڈیو یوٹیوب پہ ویسے ہی اسکرول کر رہی تھی، اینڈ دین میرے سامنے ان انکل کی ویڈیو آ گئی. کون ہے یہ؟ ہے رجب بٹ کے فرینڈ جہانگیر. صحیح ہے. ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے نا تو ڈیورس کا جو ریزن ہوتا ہے مین، وہ اصل عورت جو ہے وہ سارا کچھ برداشت کر لیتی ہے اگر اس کا ہسبینڈ سپورٹ کرنے والا ہو. جس طریقے سے یہاں پہ جہانگیر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کی والدہ کو میں نے کہا، بیسیکلی یہ ایمان کی مدر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو بولا کہ آپ ہمیں فون نہ کیا کریں. رسپیکٹلی میں نے کہا ہے کہ ایمان بھابی آپ اپنی والدہ کو بولیں کہ وہ مجھے فون کر کے یہ نہ بولے کہ آپ رجب سے بولنے کو ایسا کہو، رجب سے ایسا کرنے کو کہو، تو یہ مجھے نہ بولا کرے. کیونکہ بری بات ہے، لوگوں کو پرسنل میٹر ہوتا ہے تو دوستوں میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. بالکل ان کی یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے کہ کسی بھی لڑکی کو اپنے ہسبینڈ کے یا اپنے فیونسے کے فرینڈز تک کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ ان لڑکیوں کو نہیں کرنا چاہیے جن کے ہسبینڈ یا فیونسے ان کو بذات خود اپنے دوستوں میں انٹروڈیوس نہیں کرواتے. ایک دفعہ جب آپ اپنی بیوی کو لوگوں میں لے آتے ہیں نا، آپ اس کو دوستوں میں انٹروڈیوس کروا دو، آپ اس کو اتنا ایکسس دے دو کہ وہ ان کی آپ کے کزن کے ساتھ جو ہے وہ آمنا سامنا ہو، دین وہ جس سے بھی مرضی کانٹیکٹ کرے. پھر آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس سے کانٹیکٹ نہ کرو، آپ اس سے کانٹیکٹ نہ کرو. اور دوسری بات کہ رجب صاحب کے کوئی بھائی تو ہے نہیں بڑے، اور موسٹلی گھر سے زیادہ ٹائم ان کا دوستوں میں ہی گزرتا ہے. اور جس طریقے سے وہ اپنے دوستوں کو پریورٹائز کرتے ہیں، ایک اندھے بندے کو بھی یہ لگتا ہوگا کہ یار یہ تو اپنے دوستوں کی بات مانتا ہے، تو اس میں کیا غلط ہو گیا اگر ان کی والدہ نے ان صاحب سے کانٹیکٹ کر لیا. اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں کمپرومائز کر لیتی ہیں گھر بسانے کے لیے. کمپرومائز ہوتا ہے، سپورٹ ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ کو لڑکی نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے، بٹ وہ اس ہسبینڈ کو کرنا ہوتا ہے نا جس پہ انسان کو یقین ہو کہ یہ کچھ بھی ہو جائے یہ کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھے گا، کچھ بھی ہو جائے اس کے دل میں صرف میں ہوں. تو اس بندے پہ 100 پریشانیاں آئیں، 100 مصیبتیں آئیں، وہ کمپرومائز لڑکی کر لیتی ہے. آپ کس قسم کا کمپرومائز کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کی پریگنینسی میں آپ کو چیٹ کرے اور آپ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک فیک سی اسمائل لیے منہ پہ سے جائے، ہاں جی ٹھیک ہے، اٹس اوکے، میں معاف کر چکی ہوں، یہ وہ. پہلے مجھے لگتا تھا کہ یار جو بھی ہے ان کا پرسنل میٹر ہے، لیکن یہاں پہ جو لوگ ایمان کو غلط کہہ رہے ہیں، میں ایک بات آپ لوگوں کو کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی لڑکی ڈس ریسپیکٹ اپنی برداشت نہیں کرتی، اسپیشلی آج کل کے دور میں تو بالکل بھی نہیں. آج کل کا وہ جو جنریشنل ٹراما گزرا ہوا تھا نا کہ عورتیں خاموش رہتی ہیں، یہ وہ، نہیں جی بالکل بھی نہیں، عورتیں خاموش نہیں رہتی. اپنی ڈس ریسپیکٹ کے لیے بولیں، اپنی ڈس ریسپیکٹ کے لیے آواز اٹھائیں. اور یہاں پہ میں ویسے ایک بات کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اگر رجب بٹ صاحب اتنے ہی اچھے ہوتے تو وہ اپنے دوست کو اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح سے ڈسکشن کیسے کرنے دے سکتے تھے؟ اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کی والدہ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ رجب کے دوستوں سے کانٹیکٹ کرتی، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے دوست کی وائف کے بارے میں ایسے بولے؟ نہیں نا. لیکن جہاں پہ آپ لوگ اپنے دوست کی وائف کے ساتھ اتنا فرینک ہیں، آپ کا دوست آپ لوگوں کو اپنے بیڈ روم تک لے کے جا رہا ہے جہاں پہ اس کی وائف ہوتی ہے، وہاں پہ آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس فیملی میں اتنی فرینکنیس، اتنا جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے جو فیملی، کہ وہاں پہ لڑکے کے دوست اس کی وائف کے بیڈ روم تک جائے نا، تو اس کی وائف کے پیرنٹس کو بالکل کانٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے داماد کے دوستوں سے
کہ بالکل ہمارا داماد یہاں پہ یہ غلط ہے، آپ اس کو سمجھائیں، اس میں آپ ان کو اس بات کے لیے بلیم نہیں کر سکتے۔ اور آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو بہن کا شوہر ہے، میری بہنیں لڑکے آ جاتی ہیں تو میں اپنی بہنوں کو بھی واپس بھیج سکتا ہوں۔ آپ صرف مجھے ایک بات بتا دیں، یا تو پھر آپ کے جو بہنوئی ہیں وہ چیٹر نہیں ہوں گے، کیونکہ چیٹنگ کے علاوہ باقی ہر بات جسٹیفائیبل ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہر بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن چیٹنگ کو نہیں کر سکتے، صحیح ہے؟ بات یہ کہ یار ایک لڑکی ہوگی، وہ پریگننسی میں ہوگی، اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے ہسبینڈ نے اس پہ چیٹ کیا ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برتھ ڈے پہ نہیں آئی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، دل میں اتنا سارا بوجھ لے کے انسان کبھی بھی ہیپی نہیں رہ سکتا، صحیح ہے نا؟ اور اسپیشلی ایک چیٹر کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ پلس جس طریقے سے رجب پوڈ کاسٹ میں اپنی وائف کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ان لاس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں تو بہت صحیح فیصلہ کیا ایمان نے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک بہن بیٹی بچی کے نصیب اچھے کرے، اور ان صاحب کے مطابق ان کی اپنی بہنیں لڑکے آ جاتی ہیں تو یہ ان کو گھر واپس بھجوا دیتے ہیں۔ تو کیا آپ کے بہنوئی جو ہیں وہ رجب بٹ جیسے ہیں؟ نہیں نا؟ تو اگر وہ رجب بٹ جیسے نہیں ہے تو بے شک کسی کا داماد اگر رجب بٹ کی طرح کا ہو تو بے شک یار اس کو 100 دفعہ لڑکے آئے، لڑکی کو واپس جانا چاہیے، اپنا گھر بسانا چاہیے، لیکن اگر اس کو پتا ہو کہ اس کے شوہر کے دل میں کوئی اور عورت نہیں ہے، اس کے شوہر کا باقی ادھر ادھر کہیں افیئر نہیں چل رہا، اس کا شوہر باہر منہ نہیں مار رہا، رائٹ؟ ایک دفعہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہاں پہ رجب بٹ کی والدہ کی مجھے ایک سٹیٹمنٹ یاد آ جاتی ہے کہ انہوں نے بولا تھا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرے بیٹے نے سچ بولا ہے، میرا بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا اور اس نے اپنی غلطی کو مانا ہے۔ صحیح ہے، ہم لوگ مانتے ہیں پاسٹ سب کا ہوتا ہے، پاسٹ میں کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر انسان کا، چلو نادانی میں کم عمری میں کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، رائٹ؟ لیکن پاسٹ تب پاسٹ ہوتا ہے، اور آپ کے پارٹنر کو آپ کے پاسٹ کے اوپر تب آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر آپ ڈے 1 سے جس دن آپ اس انسان کے ساتھ رشتے میں آ رہے ہوں آپ اس کو کلیئرلی بتا دیں کہ یار اس تاریخ سے لے کے یہاں تک کہ میرا کسی کے ساتھ افیئر تھا، میرا چکر چل رہا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرا پاسٹ تھا، اور آج کے بعد میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گا، ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گی۔ تو پھر اس کے بعد 100 مشکلات بھی آ جائیں، 100 باتیں آپ کی پاسٹ سے لیک ہو رہی ہیں، 100 آپ کی ویڈیوز وائرل ہو جائے، ایٹ لیسٹ آپ کے پارٹنر جو ہوتا ہے اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ چلو اس نے مجھے بتایا ہوا ہے، صحیح ہے؟ تو اس طرح کا اگر کوئی پاسٹ ہو انسان کی لائف میں کہ آپ اپنے پارٹنر کو پہلے دن سے کانفیڈنس میں لے کے اس کو سارا کچھ سچ بتا دیں، اور اس کو یہ جو ہے وہ شور کروا دیں، شورٹی دے دیں کہ تمہارے بعد جب سے تم نے میری لائف میں قدم رکھا ہے اس کے بعد ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گا یا کروں گی، پھر آپ کے پارٹنر کا آپ کو سپورٹ نہ کرنا غلط ہوتا ہے۔ صحیح ہے نا کہ انسان ایٹ لیسٹ ایک دفعہ سچائی سے سچے دل سے اپنا سارا پاسٹ اپنے بندے کو یا اپنی بندی کو بتا دے، پھر اگر وہ سپورٹ نہ کرے تو غلط بات ہے، لیکن آپ نے بتایا بھی نہیں ہے اور پھر آپ اوپر سے جو ہے وہ یہ بولیں کہ میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس کو غلطی تسلیم کرنا نہیں کہتے، اس کو منافقت کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی انسان کے ساتھ شادی کرتا ہے، اس لڑکی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کا پاسٹ یہ ہے، وہ اچانک سے ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور پھر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ خیر، جس طریقے سے رجب بٹ صاحب اپنے دوستوں کو اپنی وائف کے بارے میں ڈسکس کرنے دے رہے ہیں، کوئی بھی شریف انسان، کوئی بھی غیرت مند انسان، کوئی بھی اچھا انسان اس طرح کی حرکتیں اپنے دوستوں کو نہیں کرنے دے سکتا۔ دوست ہوتے ہیں، لڑکی کے بھی دوست ہوتی ہیں، لڑکوں کے بھی دوست ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی ممبرز کو اتنی اجازت مت دیں کہ وہ آپ کے پارٹنر کو انسلٹ کر سکیں۔ ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک آدمی کو اور ایک لڑکی کو ڈے 1 سے اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی کزنس کو، سب کو یہ بتانا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے تم لوگ ہمیں ایڈوائز دے سکتے ہو، لیکن آپ لوگوں کو اتنا حق نہیں ہے کہ آپ میری بیوی کو یا آپ میرے شوہر کو انسلٹ کر سکیں یا ان کے سامنے کبھی بھی اس طرح کی، مطلب ان کے پیچھے اس طرح کی کوئی بات کر سکیں، کیونکہ جب تک آپ خود اپنی پارٹنر کی عزت نہیں کرتے کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا۔ باقی جو لڑکیاں یہ کہہ رہی تھی کہ سٹارٹ میں مجھے یاد ہے کہ جب یہ شادی ہو رہی تھی تو میری بھی کچھ فرینڈز وغیرہ تھی جو کہ یہ کہتی ہوتی تھی کہ یار یہ دیکھو اس لڑکی کا نصیب کتنا اچھا ہے، اس کے اوپر پیسے پھینکے جا رہے ہیں، یہ وہ، کاش ہمیں بھی رجب جیسا شوہر مل جاتا، یا یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ تو ان لڑکیوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ جب بھی شادیاں اس طریقے سے ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ یا ایون نارمل زندگی میں بھی، اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں
تو تھوڑی بہت جو ہے وہ ریسرچ کر لیا کریں، کیونکہ یہ ایک زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ مرد تو چلو پھر بھی اسلام کی آڑ میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، اسلام کو جو ہے وہ یوز کر کے، اسلام کے نام پہ پروپیگنڈا کر کے وہ 4 شادیوں کی بات کر لیتا ہے، لیکن لڑکیوں کا تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لڑکیاں بہت معصوم ہیں، لیکن موسٹلی لڑکیاں جو ہے وہ دوسری شادی کر بھی لیں تو ان کو وہ عزت نہیں ملتی جو پہلے شوہر کے گھر ہوتی ہے، یا پہلے شوہر کی وجہ سے اس کی سوسائٹی میں ہوتی ہے۔ بے شک آپ کو اسلام اجازت دے رہا ہے، بے شک آپ کو قانون اجازت دے رہا ہے، لیکن ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اور اس معاشرے کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کچھ بھی کروں کوئی مجھے کیوں کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اور ویسے بھی لوگ اتنی سی بات کے پیچھے اتنی دم لگا کے آگے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں، تو یہ تو پھر بھی جب ان کو موقع دے دیا جائے، پھر آگے تو لوگوں کی مرضی ہے وہ جس طریقے سے ایزمپشنز لگائیں، پھر اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا اس نے غلط کیا ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان رشتہ کرنے کے معاملے میں، کوئی بھی بات کرنے کے معاملے میں، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے کے معاملے میں اچھے طریقے سے سوچ لے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کے نصیب اچھے کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔